بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب 14 من تطیب ثم اغتسل و بقی اثر الطیب، یعنی جو خوشبو لگائے اور پھر نہائے اور خوشبو کا اثر باقی رہے۔ حدیث نمبر 270۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے روایت کی کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور ان سے حضرت ابن عمر کا یہ قول ذکر کیا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں احرام کی حالت میں صبح اٹھوں اور خوشبو سے مہک رہا ہوں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ نے اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور پھر صبح احرام باندھا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 281 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی تھیں جیسے کہ میں اب بھی خوشبو کی چمک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں دیکھ رہی ہوں، حالانکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے 12ویں باب میں 2 عنوان قائم کیے ہیں، ایک دوبارہ جمع کرنا اور دوسرا اپنی بیویوں سے جمع کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ نہانے پر اکتفا کرنا۔ اذا اور من سے 2 جملے شروع کیے ہیں اور اس لفظی تغیر سے پہلا جملہ ان روایتوں کا اصل موضوع ہے جو اس باب میں نقل کی گئی ہیں، اور دوسرا جملہ جو من سے شروع ہوتا ہے اس کا موضوع ایک اختلاف ہے جو فقہا کے درمیان ہوا۔ جہاں تک نفس مسئلہ کا تعلق ہے، شریعت کا حکم نہایت واضح ہے، یعنی جنبی ہونے کی حالت میں جب تک تم نہا نہ لو نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جنبی کو عبادت سے روکا گیا ہے، باقی کام کر سکتا ہے، بغیر نہانے کے اپنی بیوی سے دوبارہ بھی مباشرت کر سکتا ہے۔ امام موصوف نے اس ضمن میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کے بعد نہایا کرتے تھے۔ امام موصوف نے اس روایت کی اصلیت پر 3 بابوں میں نہایت خوبی سے روشنی ڈالی ہے۔ 12ویں باب میں سب سے پہلے حضرت عائشہ کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جو مذکورہ بالا خیال کی اصل بنا ہے۔ یہ روایت 14ویں باب میں ذرا تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن منتشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ صبح کو احرام باندھوں اور خوشبو سے مہک رہا ہوں، یعنی رات کو خوشبو وغیرہ لگا کر بیوی کے پاس جاؤں اور صبح حج جیسے مقدس عمل کو بجا لانے کی تیاری کروں۔ اس پر حضرت عائشہ نے وہ جواب دیا جو روایت نمبر 267 میں مذکور ہے۔ روایت نمبر 270 کے الفاظ قابل غور ہیں، انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم طاف فی نسائہ، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی اور پھر وہ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ روایت نمبر 267 میں یہ الفاظ ہیں، کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیطوف، یعنی میں خوشبو لگایا کرتی تھی۔ ان دونوں روایتوں میں سے روایت نمبر 270 کے الفاظ صحت و ضبط کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار عمرے کے لیے اور ایک بار حج کے لیے نکلے، مگر روایت نمبر 267 کے الفاظ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایسا کیا کرتے تھے، اور یہ صحیح نہیں، صرف ایک حج کے موقع پر آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ دوسری روایت میں حضرت انس سے 2 سندوں کے ساتھ مروی ہے، ایک سند میں 11 بیویوں کا ذکر ہے اور دوسری میں 9 کا، اور 9 کی تعداد درست ہے۔ اسی وجہ سے امام موصوف نے سعید بن ابی عروبہ کا حوالہ دیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تھا۔ اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، اور عمرہ 7 ہجری میں کیا تھا، اور اس وقت آپ کی 10-11 بیویاں تھیں۔ تعداد کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہی بات زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے کہ جس واقعے کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اشارہ کرتی ہیں وہ حج کے موقع کا ہے۔ رات کو آپ خوشبو لگانے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس گئے اور صبح آپ نے احرام باندھا۔ حضرت عائشہ کے الفاظ سے یہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنی سب بیویوں کے ساتھ مباشرت کی، اور نہ حضرت عائشہ کا یہ مقصد ہے۔ وہ صرف کنایتاً یہ بتلا رہی ہیں کہ حضرت ابن عمر کا زاہدانہ خیال شریعت کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مبنی نہیں، بلکہ آپ نے احرام باندھا اور اس سے قبل اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ رہا یہ سوال کہ تمام بیویوں کے ساتھ آپ نے مباشرت کی ہوگی، اس کے متعلق جواب دینے کے یہ معنی ہیں کہ پہلے یہ فرض کر لیا جائے کہ سب عورتیں حالت طہر میں تھیں، ان میں سے کوئی بھی حائضہ نہ تھی، پھر اس کے ساتھ طافہ فی نسائے کے معنوں کو جمع کے معنوں میں محدود کرنا ہوگا اور تمام عورتوں کو شامل کرنا ہوگا، اور اگر سبھی کو شامل کیا جائے تو اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے بھی آپ نے اس رات مباشرت کی تھی جو بوجہ بڑھاپے کے ناقابل ہو چکی تھیں۔ علاوہ ازیں یہ امر بھی فرض کرنا ہوگا کہ آپ سے دریافت کیا گیا تھا اور آپ نے بتلایا تھا کہ میں نے سب کے ساتھ مباشرت کی ہے۔ یہ سب باتیں دور از قیاس ہیں، طبی حیا اس قسم کے سوال کرنے اور جواب دینے سے مانع ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے 13واں باب باندھا ہے، جس نے بتلایا ہے کہ صحابہ کو اپنے متعلق خاص اور ضروری مسائل پوچھنے سے بھی شرم مانے ہوتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے مسائل پوچھنے پچھوانے پر کیسے جرأت کر سکتے تھے؟ اس باب کے بعد 14واں باب قائم کر کے حضرت عائشہ کی سابقہ روایت کا اعادہ کیا ہے، اور اس روایت سے جو مسئلہ اخذ کیا جا سکتا تھا اس کو عنوان باب میں واضح کر کے دکھلایا ہے، تاکہ قارئین پر ظاہر ہو جائے کہ اصل موضوع روایت کیا تھا اور لوگ کس بحث میں پڑ گئے۔ 12ویں باب کے عنوان میں اذا جامع ثم عادہ کہہ کر مطلق اعادۂ جماع کا ذکر ہے، یعنی اس روایت میں اگر طواف کے معنی جماع کے ہی کیے جائیں تو زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ مطلق اعادہ جماع ہے۔ باقی رہا یہ امر ومن دارا علی نسائی فی غسل واحد، تو روایت کے الفاظ سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت میں اس کے متعلق بحث ہی نہ تھی، اور حضرت انس کی روایت میں بھی عمومیت کا رنگ ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائی فی ساعۃ واحدۃ من اللیل والنہار، یعنی رات کو بھی اور دن کو بھی ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ دوسری روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جانا ان کی خبر گیری کرنے اور بازار سے سودا وغیرہ لانے اور دیگر ضروریات زندگی پورا کرنے کی غرض سے تھا۔ قتادہ حضرت انس سے پوچھتے ہیں اوکانا یطیقہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے؟ یعنی ہر روز دن کو بھی اور رات کو بھی باوجود مصروفیات کے تمام بیویوں کے پاس جا کر ان کے کام کاج کریں۔ حضرت انس نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی، یعنی آپ ان فرائض منزلیہ کو آسانی سے نبھاتے تھے۔ کنّا نتحدث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے متعلق آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 جوانوں کی قوت رکھتے ہیں۔ حضرت انس کی روایت در حقیقت بالکل عمومیت کا رنگ رکھتی ہے، اور حضرت عائشہ کی روایت کا تعلق بھی ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے۔ صبح آپ نے حج یا عمرے کے لیے مکہ معظمہ جانا تھا۔ رات اپنی بیویوں کے پاس گئے تاکہ ان سے رخصت ہوں،
اور حضرت عائشہ کے الفاظ سے کنایتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بعض بیویوں کے ساتھ مباشرت بھی کی۔ آپ اس وقت سفر پر جا رہے تھے اور یہ فعل طبیعی تھا کہ آپ ایسا کرتے، لیکن ان روایتوں سے یہ اخذ کرنا صحیح نہیں کہ آپ کا یہ ہمیشہ دستور العمل تھا اور یہ کہ آپ تمام بیویوں سے ایک ہی رات میں مباشرت کیا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ جو مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے اذا جامع وعادہ فی غسل واحد، یعنی اعادہ جماع کے لیے غسل ضروری نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔